بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج 20 اپریل 2026 ہے اور دن ہے سوموار کا۔ ہم آپ کو شام کے خبر نامے میں خوش آمدید کہیں گے۔ آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ منظم بیکاری گروہ کے خلاف بڑا ایکشن۔ سعودی عرب سے آنے والے 4 مسافر جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان میں ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مسافروں میں شاہ نواز، شازیہ بی بی، سونیا اور فضانہ شامل ہیں، جن کا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے اور انہیں مشکوک سفری ریکارڈ کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش جو ہے اس میں ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ عمرہ ویزوں پر سعودی عرب جا کر منظم بھیک مانگنے میں ملوث رہے، اور اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے مطابق ایجنٹ محمد صدیق اکبر نے انہیں بھیک منگوانے کے لیے بیرون ملک بھجوایا اور فی آدمی 2,50,000 روپے وصول کیے، جو انہوں نے بھیک مانگ کر ادا کیے۔ ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے ایف آئی اے ایچ ٹی سی سیالکوٹ منتقل کر دیا گیا، جبکہ مرکزی ایجنٹ کی گرفتاری کے لیے سعودی سفارت خانے سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں منظم بھکاری نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور امیگریشن حکام کی بروقت کارروائی سے یہ گروہ بے نقاب ہوا۔ پراسیکیوشن میں بچوں سے تفتیش کے لیے مخصوص کمرے۔ پبلک پراسیکیوشن نے بچوں سے تفتیش کے لیے خصوصی بچوں کے یونٹ کے عنوان سے ایک کمرہ جو ہے وہ مخصوص کیا ہے، جس کا مقصد تفتیشی مراحل کے دوران بچوں کو محفوظ اور آرام دہ ماحول کی فراہمی ہے۔ تفتیشی ادارہ پراسیکیوشن کی جانب سے بچوں سے تفتیش کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت ایسے کمرے تیار کیے گئے ہیں جہاں دوران تفتیش بچوں کی نفسیات پر مبنی منفی اثرات مرتب نہ ہوں اور وہ خود کو محفوظ تصور کریں۔ بچوں کے لیے تیار کیے گئے کمروں کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس میں ان کے بیانات کو ریکارڈ کرتے وقت انہیں کسی قسم کا پریشانی یا نفسیاتی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مخصوص تفتیشی کمروں کو بچوں کی نفسیات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں کھیلوں کا سامان اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر بچے یہ احساس نہ کریں کہ وہ کسی تفتیشی مرکز میں ہیں۔ بچوں کے ساتھ معلومات حاصل کرنے کے لیے خصوصی اہلکاروں کو تربیت دی گئی ہے جو انتہائی مہارت سے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پراسیکیوشن کے اداروں میں مخصوص کمروں کے قیام کا اقدام بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کیا گیا تھا۔ 12 سال جو ہے اسے کم عمر کے بچوں کو سائیکل کرائے پر نہ دی جائے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو سائیکل کرائے پر نہ دی جائے۔ پبلک پراسیکیوشن نے توجہ دلائی ہے کہ بچوں کو ایسی تفریحاتی سرگرمیوں میں شریک کرنا جس سے ان کی صحت اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو رہا ہو ممنوع ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ بچوں کو گرنے سے بچانے کے لیے جھولوں میں بٹھاتے وقت حفاظتی بیلٹ لگوائی جائے۔ ایسے کسی بھی جھولے میں بچوں کو بٹھاتے وقت جن سے ان کے گرنے کا خطرہ ہو حفاظتی انتظامات ضرور کیا جائے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے ہی جھولوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ سوشل میڈیا سے وقفہ ذہنی صحت پر حیران کن اثرات سامنے آ گئے۔ ایک نئی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا سے کچھ عرصے کے لیے دور رہنا ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ریسرچرز نے تقریباً 36,000 فیس بک اور انسٹاگرام جو صارفین ہیں ان پر ریسرچ کی، جس میں انہیں سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات سے کچھ جو ہفتوں کے لیے لاگ آف کرنے کو کہا گیا۔ تحقیق کے مطابق وہ صارفین جنہوں نے 6 ہفتوں تک فیس بک استعمال نہیں کی تھی، ان کی جذباتی کیفیت میں واضح بہتری دیکھی گئی۔ ان لوگوں کا موازنہ ایک ایسے گروپ سے کیا گیا جو صرف 1 ہفتے کے لیے لاگ آف ہوا تھا۔ انسٹاگرام صارفین میں بھی بہتری دیکھی گئی، تاہم یہ اثر نسبتاً کمزور رہا اور سخت شماریاتی جانچ میں زیادہ مضبوط ثابت نہ ہو سکا۔ تحقیق کے مطابق فیس بک سے دوری کے سب سے زیادہ مثبت اثرات 35 سال سے زائد عمر کے لوگوں، غیر فیصلہ کن ووٹرز اور کم تعلیمی جو پس منظر رکھنے والوں میں دیکھے گئے، جبکہ انسٹاگرام کے حوالے سے 18 سے 24 سال کی خواتین میں بہتر نتائج سامنے آئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صارفین نے سوشل میڈیا چھوڑ کر زیادہ وقت حقیقی زندگی کی سرگرمیوں میں نہیں گزارا، بلکہ یہ وقت دیگر اپلیکیشن پر صرف کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذہنی بہتری کی اصل وجہ مخصوص پلیٹ فارم سے دوری تھی، نہ کہ اسکرین ٹائم میں کمی۔ یہ ریسرچ اپنی نوعیت کے بڑے تجربات میں سے ایک ہے اور پہلی بار انسٹاگرام کے اثرات کو الگ سے جانچا گیا۔ دوسری جانب حال ہی میں یوٹیوب اور انسٹاگرام کو $60 لاکھ جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑا جب لاس اینجلس کی ایک جیوری نے ان ایپلیکیشن کو ایک نوجوان خاتون کی ذہنی صحت کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا۔ نجران میں بیر اسکر میں بارشوں سے بننے والی جھیلیں ایک قدرتی خوبصورت نخلستان۔ نجران ریجن میں موجود بیر اسکر مرکز کے قدرتی پارکوں کی دلکشی حالیہ بارشوں کے بعد مزید بڑھ گئی ہے۔
جو ٹورسٹ کو اپنی جانب جو ہے متوجہ کر رہی ہے۔ بارشوں سے وسیع رقبے پر جھیلیں وجود میں آ گئی ہیں۔ چٹانوں اور پہاڑوں جو ہے ان کے دامن میں بن جانے والی یہ جھیلیں ایک منفرد منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جھیلوں کے شفاف نیلے پانی اور ارد گرد کے سخت زمینی خدوخال کے امتزاج نے اس مقام کو غیر معمولی دلکشی عطا کرتی ہے۔ ٹورسٹ بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ ان جھیلوں کے کنارے نوجوان اور فیملیز کی بڑی تعداد تفریح کے لیے پہنچ رہی ہے، جہاں وہ خوشگوار موسم اور پرسکون ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب، امارات اور قطر کا بہادری اور بڑی مدد پر شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کی بہادری اور بڑی مدد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کے کردار کو بھی سراہا۔ یہ بیان امریکی صدر کی جانب سے ایران کے اس اعلان کے خیر مقدم کے ساتھ سامنے آیا کہ وہ لبنان میں جنگ بندی کے دوران آبنائے حرمت کو جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھول دے گا۔ یہ چیز جنگ کے خاتمے کے لیے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا اہم نقطہ ہے۔ وزارت تجارت نے ایک آن لائن سٹور جو ہے اس کو بند کر دیا، جس نے اپنی مارکیٹنگ میں جو حکومتی علامتوں کی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی تصاویر کا استحصال کیا تھا۔ وزارت تجارت نے ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اشتہارات اور مصنوعات کا پتہ لگانے کے بعد ایک آن لائن سٹور کو بند کر دیا، جس میں قومی علامتوں اور ریاستی عہدیداروں کی تصاویر کو اپنی کمرشل مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ وزارت نے وضاحت کی کہ یہ خلاف ورزی جو ہے 1/21/1447 ہجری کے شاہی فرمان نمبر 3587 کے نفاذ میں تجارتی اداروں کی جاری کردہ سرکولر کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور جس میں ریاست کی علامتوں اور تجارتی نشانات کے عہدیداروں کے استعمال پر پابندی ہے۔ وزارت نے یہ بھی نشاندہی کی کہ قواعد و ضوابط علامتوں اور عہدیداروں کی تصاویر کو اشاعت اور سامان اور مصنوعات، میڈیا بلیٹن اور خصوصی وقفوں میں ان کے ناموں کے استعمال پر پابندی لگاتے ہیں۔ وزارت نے تصدیق کی کہ وہ اس طرح کی خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے آن لائن سٹورز کے مسلسل نگرانی جو ہے اس کی جاری رکھیں گے۔ ایئر بس دنیا کے سب سے بڑے کم قیمت والے کیریئر اور مشرق وسطیٰ میں پہلے اس جو کم قیمت والی ایئر لائن ہے، فلائی ناس نے طیاروں کے بڑے آپریشنل قابل اعتماد نتائج حاصل کر لیے، جو ہوابازی کے شعبے میں پائیدار طور پر A320 نیو پروگرام کے مطابق ہیں۔ اس وقت طے شدہ کمرشل فلائٹ کے لیے تکنیکی جو ہے اعداد و شمار کے مطابق جو فلائی ناس ہے وہ اس میں A320 نیو طیارے اعتبار سے آپریشنل اعتبار کے لحاظ سے آگے ہیں، اور اس میں جو فلیٹ ہے اس نے دسمبر 2025 تک 99.78% کی اوسطاً 6 ماہ کی آپریشنل جو قابل اعتمادی ہے وہ حاصل کی ہے۔ فلائی ناس سعودی اسٹاک ایکسچینج میں درج پہلی ایئر لائن ہے، اور یہ 156 روٹس پر 38 ممالک میں 80 سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی مقامات کے لیے ہفتہ وار 2000 سے زیادہ پروازیں چلاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔